نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یقیناً لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم قائم کرو نماز کو وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور تم ادا کرو زکوٰۃ کو وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور ایمان لاؤ میرے رسولوں کے ساتھ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی نصرت کرو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی فمن کفر بعد ذلك منکم پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے فقد ضل سواء السبیل پس یقیناً پھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے فبما نقضهم میثاقهم پس بوجہ توڑ دینے ان کے اپنے وعدوں کو لعناہم ہم نے لعنت کی ان پر وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یحرفون الکلم عن مواضعہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کی جگہ سے ونسوا حظا مما ذکروا بہ اور بھول گئے اپنا حصہ اس میں سے جو نصیحت کیے گئے ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم اور آپ ہمیشہ اطلاع پاتے رہیں گے ان کی خیانت سے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے فاعف عنہم واصفح سو معاف کیجیے ان کو اور درگزر کیجیے ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اوفوا بالعقود فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد علت و حرمت کے کچھ احکام اور مسائل بیان کیے۔ آج کے سبق میں وعدہ توڑنے والوں کی انجام کو بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر انعامات و احسانات کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی، جیسا کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قبیلے کا ایک وڈیرا منتخب کریں جو ان کو نصیحت کرے، جو ان کو یاد دلائے کہ اللہ کے وعدے پورے کرو، تورات پر عمل کرو، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو وعدہ تھا اپنی نصرت اور مدد کا، لیکن اس کی 5 شرطیں رکھیں۔ 5 کام تم کرو تو میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت ہر وقت تمہارے ساتھ رکھوں گا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہ شرائط ہے۔ نمبر 1، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی تو، پہلی شرط۔ اس سے معلوم ہوا نماز کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چونکہ انسان دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اور نماز عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے جو وعدہ لیا سب سے پہلے وہ نماز کا۔ نمبر 2، وآتیتم الزکوٰۃ، اور اگر تم نے زکوٰۃ ادا کی تو۔ نماز اور زکوٰۃ کو قرآن نے بار بار اکٹھا بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ چیزیں تو 2 ہیں لیکن اللہ نے ان کو ایک بنا دیا ہے، ایسے جوڑ کر کے بیان کیا ہے جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہ 2 چیزوں کو اللہ نے ایک کیا، ایسے ہی نماز اور زکوٰۃ کو بھی ایک کیا۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے، انشکر لی ولوالدیک، رب کہتا ہے میری اور ماں باپ کی شکر گزاری، ان کو بھی اللہ نے اکٹھا کیا۔ بلکہ فرمایا نماز قائم اگر تم نے کی اور اگر تم نے زکوٰۃ ادا کی، اور تیسری شرط وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں پر رسول کا ذکر نہیں بلکہ رسل کا ذکر ہے، جمع۔ معلوم ہوا ایک رسول کا انکار گویا کہ تمام رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی دعوت متفقہ ہے، تمام رسولوں کی دعوت ایک ہے، اس لیے کسی ایک رسول کا انکار گویا کہ سارے رسولوں کا انکار ہے۔ چوتھی شرط وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی نصرت کرنا، صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ان کی تائید کرنا، ان کے ساتھ تبلیغ کرنا، ان کے ساتھ معاون اور ممد بن جانا۔ اور 5ویں شرط وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کا ذکر ہو گیا نا دوسری شرط میں، وآتیتم الزکوٰۃ، اور یہاں پر پھر اقرضتم اللہ قرضا حسنا، معلوم ہوا زکوٰۃ فرض کے علاوہ اور بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا قرض حسنہ وہ ہے جس میں ریا نہ ہو، قرض حسنہ وہ ہے جس میں احسان نہ جتلایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ اگر ایک آدمی نے کسی کو خیرات دی ہے، صدقہ دیا ہے، پھر اس پر احسان جتلاتا ہے تو گویا کہ صدقہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح اس کو اذیت پہنچاتا ہے، مثلا اس سے کام لیتا ہے کہ جناب میرا فلانا کام کر، میرا فلانا کام کر، اور وہ بیچارہ نہ اس لیے نہیں کرتا کہ کل اس سے پیسے لیے تھے، خیرات لی تھی، اب جناب وہ لگا ہوا ہے اذیت میں، مشقت میں، تو گویا کہ اس نے صدقہ دے کر اس کو مشقت میں ڈال دیا، تو اس کا اجر پھر بھی ضائع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جس نے مال ریاکاری سے دیا اس کا بھی ضائع، جیسا کہ اس شخص کا مال ضائع، صدقہ ضائع، خیرات ضائع جس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے دیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے۔ بلکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اگر یہ بات اپنے صاحب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ نہ سنی ہوتی تو نہ سناتا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے دوزخ میں کس کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا وہ عالم ہوگا، وہ مجاہد ہوگا اور وہ سخی ہوگا، جنہوں نے ریاکاری کی وجہ سے دنیا کے اندر علم بیان کیا، یا ریاکاری کی وجہ سے جہاد کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، یا صدقہ خیرات اس لیے دیتے رہے کہ لوگ کہیں بادشاہ فلاں تو بڑا سخی ہے۔ فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا، ان کے ذریعے بھڑکائی جائے گی دوزخ کی آگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ریاکاری اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ نمازیں ریاکاری کے لیے پڑھ نماز رہا ہے، لیکن رب کہتا ہے ہلاکت ہے اس کے لیے۔ کلید در دوزخ است آن نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی پڑی۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو ریاکاری کے لیے۔ تو قرض حسنہ، ایسی صدقات بھی وہ دوزخ میں لے کر جائیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ دیے، اور صرف اس لیے نمود و نمائش کے لیے کہ لوگ کہیں بادشاہ کیا بات ہے جی، بڑا سخی ہے جی، بڑا لنگر چلتا ہے جی، اور بڑا جناب لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے والا ہے۔ فرمایا اقرضتم اللہ قرضا حسنا، قرض حسنہ دو، اللہ کی رضا کے لیے دو۔ تو یہ 5 شرطیں، اگر 5 کام تم نے کیے، نماز قائم کی نمبر 1، نمبر 2 زکوٰۃ دی، نمبر 3 رسولوں پر ایمان لائے، نمبر 4 ان کی مدد اور نصرت کی، اور نمبر 5 اللہ کو قرض حسنہ دیا، یہ 5 کام تم نے کیے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں پاک صاف کروں گا۔ پہلے گزر گیا نا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور ساتھ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ برائیوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جو ایمان والے اور تقوی والوں کو جس جنت کا وعدہ دیا گیا ہے اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، 4 قسم کی نہریں ہیں۔ نمبر 1، اس میں ایسے پانی، صاف ستھرے میٹھے پانی کی نہر جس پانی کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دودھ کی نہر لم یتغیر طعمہ، جس دودھ کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بہترین خالص دودھ۔ نمبر 4، اس کے اندر شربت اور شراب کی نہریں۔ نمبر 4، اس کے اندر خالص صاف شہد کی نہر۔ یہ 4 قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بہا رکھی ہوں گی۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اوپر جناب اس کا گھر بنا ہوگا اور نیچے والی سائڈ پہ باغیچے اور اس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اس معاہدے کے بعد جس نے کفر کیا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، یعنی جنت کی راہ سے ہٹ گیا۔ پھر وہ اگر اس معاہدے پر پابند رہا
اور کاربند رہا تو جنت کی راہ پہ جائے گا، اور اس سے پھٹک گیا تو جنت کے راستے سے پھٹک گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے معاہدہ توڑا، پھر انجام کیا ہوا وہ بھی سنیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پس بوجہ توڑ دینے ان کے وعدے کو، انہوں نے نماز قائم نہ کی، زکوٰۃ نہ دی، اللہ کے نبیوں پر ایمان اور نصرت نہ کی، اسی طرح جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میری راہ میں مال خرچ کرو انہوں نے نہ کیا، وعدے کو توڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ استغفر اللہ۔ اور جب اللہ کی لعنت آتی ہے پھر نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ فرمایا لعناہم، پھر ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا، نہ اللہ کی بات اثر کرتی تھی نہ اللہ کے نبی کی بات اثر کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابعد الناس عند اللہ القلب القاسی، او کما قال، فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو اللہ سے دور ہے وہ بندہ، وہ سخت دل والا بندہ ہے۔ جس کے دل میں سختی ہے، نرمی نہیں ہے، اللہ سے اتنا ہی دور ہے، اور جس کے دل میں جتنی نرمی ہوگی اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ جس کے دل میں ترس نہیں ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ اللہ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر کے اپنے آپ سے دور کر دیا ان بدبختوں کو۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر انعامات گنواتے ہیں۔ مثلا فرمایا کہ اذ نجیناکم من آل فرعون، تم فرعونیوں کے غلام تھے، ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں راستے دیے۔ یہ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم میدان تی میں گئے، بادلوں کا سایہ کیا، ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے من اور سلوہ نازل کیا، پینے کے لیے نہیں تھا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہاں بھی 12 سرداروں کا ذکر ہے نا، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے پتھر سے۔ چشمے کا پانی پیو، من سلوے کھاؤ، بادل کے سایوں میں گھومو۔ یہ تھوڑے نام تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ظالموں نے فبدل الذین ظلموا قولا، میرے حکم کو تبدیل کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے سخت عذاب بھیج کے ذلیل اور خوار کر دیا ان کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور پھر وہ حرکتیں کرنے لگے، الٹی حرکتیں ان کی یہاں تک پہنچیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے لگے۔ وہ کلمات کو تبدیل کرتے ان کی جگہوں سے، جو رب نے کھائے اس کو تبدیل کرتے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ ہم نے ان سے کہا تھا دروازے سے داخل ہو فاتح بن کر، تو ایک تو سجدہ کرنا ہے، دوسرا بخشش مانگنی ہے، وقولوا حطۃ، بخشش مانگنی ہے۔ ان بدبختوں نے دونوں باتوں کو تبدیل کیا، بجائے سجدے کے اکڑ کر داخل ہوئے، اور حطہ کا معنی بخشش، ہمیں کیا چاہیے؟ بخشش۔ اس حطہ کو بگاڑ کر کہنا ہنتا کہتے ہیں گندم کے دانوں کو، مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں گندم کے دانے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضع، ان بدبختوں نے میرے حکم کو ہی تبدیل کر دیا۔ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور بھول گئے حصہ اس سے جو نصیحت کیے گئے تھے، وہ جو وعدے لیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان وعدوں کو بھول گئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے چلے۔ جب یہ حرکتیں کی تو پھر اللہ کی لعنت ان پر برسی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آپ کو اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت پر۔ کوئی پٹھا کام یہ کرتے رہیں گے، آپ تک ان کی شکایتیں پہنچتی رہیں گی، ان کی خیانت ختم نہیں ہوئی، یہ چلے جا رہے ہیں۔ ہاں الا قلیلا منہم، چند لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے خیانت سے توبہ کر لی ہے اور سچا ایمان لے آئے۔ الا قلیلا منہم، وہ جو تھوڑے ایمان لے کر آ گئے ہیں، فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ ظاہر بات ہے جس نے غلطی کو چھوڑ دیا، جس نے توبہ کر لی، چاہے اس سے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کتنی بڑی خطا کیوں نہ ہو، جب وہ
سیدھے راستے پر آ گیا، اب اس کو معاف کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ بھی احسان کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اب وہ آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، بس اسے معاف کرو، سینے سے لگاؤ، اچھے ہو جاؤ تم اس کے ساتھ۔ اللہ اچھوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے قائم کیا نماز کو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے ادا کیا زکوٰۃ کو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں کے ساتھ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی نصرت کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً پھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، پس بوجہ توڑ دینے ان کے اپنے وعدوں کو ہم نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کی جگہوں سے۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بھول گئے حصہ اس سے جو نصیحت کیے گئے تھے جس کے ساتھ۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور آپ ہمیشہ اطلاع پاتے رہیں گے خیانت پر، ان کی خیانت پر۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ فاعف عنہم واصفح، سو معاف کیجیے ان کو اور درگزر کیجیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں